الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المعونة تأتي العبد على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي العبد على قدر المصيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. رواه البخاري. الحدیث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہمیشہ ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے 7 آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اندھک بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ کی صفات، اللہ کی عظمت، اللہ کے پیارے نام ہم امتیوں کو بتایا، ہم امتیوں تک پہنچایا، اور یہ بتایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، بڑا کرم کرنے والا، بڑا فضل کرنے والا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد ربیع الاخر کی 7 تاریخ ہے 1443 ہجری مطابق
12 نومبر 2021 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ آپ سن رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا بڑا شاندار، بڑا پیارا، بڑا محبوب موضوع رہا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل اور کرم۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل اور کرم، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ خطبے میں جو ہے آیتیں اور حدیثیں اس موضوع سے ریلیٹڈ بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، مطلب بہت بیان کی گئی ہیں، اور بہت اہم باتیں ہیں ان حدیث میں۔ موضوع تمام احادیث کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، کتنا زیادہ جو ہے اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں اس موضوع کو، اور چند آیتیں، ظاہر بات ہے خطبہ مختصر، چند آیتیں، چند احادیث، ورنہ اللہ کا کرم اور فضل کے متعلق اگر آپ نصوص پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے کئی جمعے چاہیے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے، خالق ہے ہمارا، مالک ہے، اس کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، بڑی شان والا ہے۔ اس کے ذات کے جیسے کسی کی ذات نہیں ہے، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں ہے، اس کے صفات کے جیسے کسی کی صفات نہیں ہے۔ وہ جیسے کرم کرتا ہے ویسے کوئی کرم نہیں کر سکتا، وہ جیسے رحم کرتا ہے ویسے کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ تھوڑا کرو تو زیادہ دیتا ہے، نیت کر لو اگر مجبوری ہو، نہ کرو تب بھی دیتا ہے۔ عطا کرنے والا وہ ہمارا رب ہے، جس کی جتنی تعریف کریں اور شکر بجا لائیں کہ ہم اس کے دین کو، اس کو ماننے والے بن گئے، تو وہ کم ہے۔ بڑا اللہ کا فضل ہوا، کل شام ہمدانیہ میں ایک بھائی ہمارے بھائی بن گئے، اور دین اسلام کو، کلمہ توحید کو انہوں نے قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ ایمان لا کر اہل اسلام، اہل ایمان میں شامل ہو گئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس بھائی کو ثابت قدمی عطا کرے، اور ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے سبب بنے ہدایت اور ایمان کی طرف رہنمائی کا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ اس آیت کا، جو نیک عمل کریں گے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم ان کو ضرور ایک بہترین زندگی عطا کریں گے، اور ہم ان کو ضرور جو وہ عمل کرتے تھے اس سے بہتر بدلہ ان کو عطا کریں گے۔ کیا معلوم ہوا؟ ہم جو مرد ہیں، ہماری جو خواتین مسلح میں یا گھروں میں بیٹھ کر لائیو مکسلار پر سن رہی ہیں، ہم لوگ اگر ایمان کی حالت میں نیک عمل کریں گے، ایمان تو ہے الحمدللہ، نیکی کریں گے، کون سی نیکی؟ کوئی بھی نیکی، قولی، فعلی، انفرادی، اجتماعی، نیکیاں بہت ہیں، لیکن نیکی اسی کو کہیں گے جو اللہ کے واسطے کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے۔ شرک نیکی نہیں ہے، بدعت نیکی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ حالانکہ آدمی اچھی نیت سے کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے وہ چیز۔ تو جو عمل اللہ کے لیے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے وہ نیکی ہے۔ تو یہاں خوشخبری سنا رہا ہے اللہ، اپنا فضل بتا رہا ہے، اپنا کرم بتا رہا ہے کہ جو مرد اور عورت ایمان کے بعد کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو ہم ان کی زندگی کو سنوار دیں گے، بہترین زندگی ان کو عطا کریں گے، اور جو وہ دنیا میں نیک عمل کر کے ہمارے پاس آئیں گے اس کا بہتر بدلہ، بہتر مطلب اس سے زیادہ، جتنا عمل کیا اتنا نہیں، احسن، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ اچھا۔ انہوں نے اچھا عمل کیا، اچھے عمل کا اچھا بدلہ نہیں، اچھے عمل کا زیادہ اچھا بدلہ ہم ان کو عطا کریں گے۔ آیت کو آیت سمجھاتی ہے۔ دوسری آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ
فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ فضل نہیں ہے، کرم نہیں ہے کہ آپ 1 ریال دیں صدقے میں اور آپ کو 10 ریال کا اجر ملے۔ آپ 1 نماز پڑھیں آپ کو 10 نمازوں کا اجر ملے۔ آپ 1 آیت پڑھیں آپ کو 10 آیتوں کا اجر ملے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، یضعف الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نیکی کا بدلہ 10 تک نہیں، صرف 700 تک دیا جا سکتا ہے انسان کے اخلاص کے اعتبار سے۔ آپ جتنے خالص اللہ کے لیے ہیں، جتنے مخلص ہیں اپنے اس عمل میں، اتنا زیادہ بدلہ آپ کو ملے گا۔ 10 سے شروعات ہوگی بدلوں کی، کب تک؟ 700، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک دیا جائے گا۔ کیا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ کے فضل پر صحیح بخاری کی پہلی حدیث کو سنیے، اللہ اکبر۔ ہم امت محمدیہ پر، ہم جو امت محمدیہ والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا کتنا بڑا ہم پر فضل ہے، جو فضل اللہ نے اہل تورات اہل انجیل پر بھی نہیں کیا۔ ہم پر اللہ کا وہ فضل ہوا جو اہل تورات اور اہل انجیل پر بھی نہیں ہوا، ان پر ہوا لیکن ہم پر ان سے زیادہ ہوا۔ وہ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم، مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پہلی جو امتیں گزری ہیں اور تم جو ہو امت محمد، تم دونوں کے درمیان کا معاملہ کیسے ہے؟ عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک، عصر کی نماز کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس۔ سنیے آگے حدیث سمجھ میں آ جائے گی پوری بات۔ اہل تورات کو، تورات سمجھتے ہیں آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا تھا؟ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل وہ اہل تورات ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطی اہل التوراۃ التوراۃ، اہل تورات کو تورات دی گئی، اہل بنی اسرائیل کے لیے آسمانی کتاب تورات دی گئی تاکہ عمل کرو بھائی، اس میں جو احکام ہے اللہ کے اس پر چلو۔ فعملوا بها، وہ لوگ عمل کرنے لگے، کب تک؟ آدھے دن تک، مثال دی جائے آدھے دن تک انہوں نے عمل کیا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا عمل، عاجز آ گیا، عمل کیے آدھا دن چھوڑ دیا، تو ان کو ایک قیرات بدلے میں دیا گیا، بدلہ۔ قیرات کہتے ہیں بڑے پہاڑ کے برابر اجر۔ قیرات مطلب جیسے قیراتین کی تفسیر میں جبلین عظیمین، خود پیارے مسلم میں بیان فرمائیں 2 قیرات کے برابر اجر دیا جاتا ہے نماز جنازہ کے لیے۔ تو وہاں پر آپ سے سوال کیا گیا، اور یہ دعوت سینٹر میں حدیث آئی ہے آج صبح، جو لوگ وہاں تھے 19 لوگ انہوں نے سنا، یہ باقی لوگ تو نہیں سنے کیونکہ وہاں نہیں آئے وہ لوگ۔ تو 2 قیرات کا مطلب 2 بڑے پہاڑوں کے مانند اجر۔ تو ان اہل تورات کو ایک ایک قیرات اجر دیا گیا جو انہوں نے آدھے دن تک عمل کیا۔ پھر اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل انجیل کو انجیل دی گئی۔ اہل انجیل کون ہے؟ انجیل کس پر اتری؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اہل انجیل یعنی کرسچنز، نصارہ، اور اہل تورات یہود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نصارہ کو انجیل دی گئی عمل کرنے کے لیے، فعملوا بها حتى صلاة العصر، ثم عجزوا، تو ان لوگوں نے عصر کی نماز تک عمل کیا، اس پر انجیل پر، پھر اس کے بعد عاجز آ گئے، نہیں کیا، اس کے بعد تھک گئے، چھوڑ دیا عمل۔ تو ان کے اب یہ عمل کیے نا اتنا یہ لوگ عصر کی نماز تک، تو ان کو ایک ایک قرات بدلا دیا گیا۔ ثم اعطیتم القرآن، پھر آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو جو امت ہے، امت کے پہلے طبقے کے لوگ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم لوگوں کو اے میرے امتیوں قرآن دیا گیا، فعملتم به حتى غروب الشمس، تو تم لوگوں نے اس پر عمل کیا سورج غروب ہونے تک۔ اکثر وجرا، یہ مسلمان امت محمد اہل قرآن، ان لوگوں نے عمل کم کیا، بدلہ ان کو زیادہ ملا۔ لوگوں نے عمل کم کیا، ان کو بدلہ زیادہ ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا هل ظلمتکم من اجرکم من شیء، کیا میں نے تمہارے عمل
کا بدلہ نہ دے کر تم پر ظلم کیا؟ تم نے جو عمل کیا اس کا بدلہ تم کو ملا یا نہیں ملا؟ میں نے ظلم کیا بدلہ نہ دے کر؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ ظلم تو نہیں، ہم کو تو ہمارا بدلہ ملا۔ فقال فذلك فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے، میرا کرم ہے، میری مہربانی ہے، میں جس کو چاہے عطا کروں۔ اللہ حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ بات سمجھ میں یہ حدیث مثال دی اللہ کے رسول نے، یہودیوں نے آدھے دن تک عمل کیا، صبح سے لے کر آدھا دن ظہر تک، یعنی فجر کے بعد سے آپ کہیں ظہر تک عمل کیا، اور ان لوگوں کو یہ تھا کہ بھئی اتنا عمل کرو گے تو ایک قرات دیا جائے گا، ایک قرات ان کو دیا گیا، بدلہ ان کو ان کے کہا کہ بھئی یہ عمل کرو گے تو یہ بدلہ ملے گا۔ لوگوں نے عمل کیا، بدلہ ان کو مل گیا، چیپٹر کلوز، ختم نہ معاملہ۔ اس کے بعد نصارہ ظہر سے عصر تک، ٹھیک ہے، ان کو کہا گیا عمل کرو گے تو انجیل پر تو آپ کو یہ بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے، عمل کیا ان لوگوں نے، بدلہ لے گئے۔ اب امت محمد عصر اور مغرب کے درمیان کہا کہ عصر سے مغرب تک عمل کرنا، کرو گے تو 2 قرات دیں گے، ہاں ٹھیک ہے کریں گے، عمل کیے 2 قرات دے گئے۔ اب ان لوگوں نے کہا بھائی ان لوگوں نے عمل کم کیا نا، ہم زیادہ گھنٹے کام کیے، سمجھ رہے ہیں، ہم زیادہ کام کیے، یہ لوگ کم کام کیے مسلمان، تو ان کو 2 قرات ملے، ہم لوگوں کو 1 قرات ملے۔ تو اللہ نے کہا تم سے بدلہ 1 قرات کا کہا گیا تھا، کیا وہ 1 قرات بدلے میں ملا یا نہیں ملا؟ مل گیا، جو کہا گیا وہ ملا، جی ہاں، جو وعدہ کیا گیا وہ پورا ہوا، جی ہاں، جو بدلے طے کیے گئے وہ مل گئے، جی ہاں۔ یہ میرا فضل ہے، میری مرضی ہے، ان سے کام کم لے کر ان کو اجر میں زیادہ دوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اس حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ مزید اور احادیث کو غور کیجئے۔ عبادات، ابھی ہم نے جمعہ پڑھی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بہت سارے اعمال ہیں، آپ غور کریں، یہ اعمال جو انسان کرتا ہے اس کے پیچھے جو اجر کے وعدے کیے گئے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ نماز پڑھنے پر جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اجر نمازیوں کو دیتا ہے، روزے رکھنے پر کتنا اجر ہے، غور کیجئے، زکوٰۃ دینے والوں کو کتنا اجر، حج کر کے آنے والوں کے لیے کتنا اجر بیان کیا گیا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو اس میں محنت کم کر رہے ہیں وہ، لیکن اجر بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اب ایک جو نمازوں کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، وضو میں دیکھ لیجئے آپ، آدمی وضو کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے 5، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے پاس صاف و شفاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو، آپ کے بالکل ڈور کے سامنے سے پانی کی نہر بہہ رہی ہے صاف و شفاف، آپ 5 مرتبہ اس سے غسل کرتے ہیں، اس پانی میں نہاتے ہیں 5 مرتبہ، کیا جسم پر هل يبقى من درنه شيء، کیا جسم پر کچھ میل باقی رہے گا 5 مرتبہ نہانے سے؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 5 نمازوں کی بھی مثال ایسی، 5 نمازیں پڑھو گناہ سارے معاف، اللہ اکبر۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، بس ایک حدیث روزوں کے متعلق آپ جانتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیں، شوال کے 6 روزے رکھ لیں، سال بھر روزوں کا اجر ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا اجر ہے جو رمضان کے روزوں کا اجر حدیث میں موجود ہے۔ حج کے متعلق آپ دیکھتے ہیں، آدمی 1 مرتبہ حج کر کے آتا ہے، حج کتنے دنوں کا ہوتا ہے بھائی؟ کم سے کم 5 دن کا ہوتا ہے، 8 9 10 11 12 13 کو چاہے رکے چاہے نہ رکے، 5 دن یا 6 دن عمل کر کے آتا ہے، زندگی کے سارے گناہ معاف کر لیتا۔ اللہ، یہ کرم نہیں ہے اللہ کا، ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے، یہ اجر نہیں ہے، یہ فائدہ نہیں ہے یقیناً۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو اپنی گردن کو اللہ کے راستے میں کٹا دے، یعنی شہید کا مرتبہ، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں بیان کیا کہ کس طریقے سے جو اس کو اجر دیا جاتا ہے، کتنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے، کیوں؟ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل۔ بلکہ روایتوں میں آیا، جیسا کہ مسلم نے حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بھی آدمی جو جنت میں داخل ہوتا ہے وہ یہ تمنا نہیں کرے گا کہ پھر دنیا میں آؤں، کوئی بھی آدمی جنت میں چلا جائے وہ پھر یہ آرزو نہیں کرے گا کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے، سوائے ایک آدمی کے، کون؟ شہید یہ آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں پھر جائے، 10 مرتبہ اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور وہ اپنی گردن اللہ کے راستے میں کٹا کر آئے۔ کیوں تمنا کرتا ہے؟ کیونکہ اس شہادت کی وجہ سے جو بڑا فضل
بڑا کرم اللہ کا دیکھتا ہے، کرامتیں اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کے یہاں اجر و ثواب کو دیکھ کر وہ آرزو کرے گا کہ مجھے پھر بھیجا جائے، میں پھر اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کروں، آ جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اللہ کا کرم۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم دیکھیے کہ آدمی اگر شہادت یعنی اللہ کے راستے میں قربان ہونا اس کی تمنا کرے، سچے دل سے ارادہ کر لے اور بستر پر مر جائے، سچے دل سے شہادت کی نیت کر لے، شہادت سمجھ رہے اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اور بستر پر موت آ جائے تو شہید کو جو اجر ملے گا اللہ اس کو بھی دے گا۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سہل بن حنیف اس حدیث کے راوی ہیں، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ سے دعا کرے سچے دل سے شہادت کی کہ اللہ مجھ کو تیرے راستے میں شہید کر دے، سچے دل سے تمنا ہے، دعا ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا مقام عطا کرتا ہے اگرچہ اپنے بستر پر اس کی موت آ جائے۔ کیا معلوم ہوا؟ فضل اللہ کا جو موضوع چل رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا بڑا مہربان ہے اللہ ہم پر، اتنا کرم کرنے والا، اچھی اس سے بھی زیادہ ہے، غور کرتے جائیے آپ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، آپ احسان کرو گے، احسان کا احسان سے بدلہ دیا جائے، آپ بھلا کرو گے بھلا ہوگا آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ بھلا کرے گا، اور جو اللہ بھلا کرے گا وہ ظاہر بات ہے اس سے زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھا ہی تو ہے، آپ اچھا کام کرو، اچھا کرو، اللہ اچھا بدلہ دے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو بتانے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اگر کوئی، اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل فرما دے، آمین بولیے اور عمل کیجئے۔ دیکھیے یہ سب کیوں سنایا جا رہا ہے؟ عمل کرنے کے لیے بھائی۔ دیکھیے حدیث سنیے، من نفس عن مؤمن کربہ، ایک پریشانی یا ایک مصیبت اگر آپ یا میں اپنے کسی مومن بھائی کی دور کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دے گا۔ اب مجھے ذرا بتائیے، حدیث ابھی باقی ہے، بہت اچھی ہے، بہت پیاری حدیث ہے، ہر حدیث پیاری ہے۔ مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی، ایک آدمی پریشان ہے، پریشانیاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، نہیں مالی پریشانی، ہیلتھ صحت کی پریشانی، یا فارم فل اپ کرنے نہیں آ رہا پریشان ہے، ایئرپورٹ پر کہاں جانا ہے پریشان ہے، سامان لے کر پریشان، کہاں جاؤں، کہاں ہے ہماری فلائٹ، بیچارہ نہیں جانتا ہے، عامل آدمی ہے، لیبر آدمی ہے، آپ ایئرپورٹ پر ہیں، آپ نے دیکھا ایک آدمی پریشان پھر رہا ہے، چہرے سے پریشانی ظاہر ہوتی ہے نا، پریشانی ہے بھائی، ایڈمیشن کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو لے کر پریشانی ہو رہی ہے، مارکیٹ میں کہیں وہ چیز ملتی ہے، وہ دوا یا کوئی چیز کھانے پینے کی، وہ وہاں سے لینا ہے، آفر لگا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا، بیچارہ غریب آدمی ہے، پیسے کم ہے، وہ آفر کو دیکھو، آفر کہاں ہے وہ، آپ نے اس کی پریشانی کو دور کر دی۔ مختلف قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کا جو ہے موبائل وہ ہو گیا ہے، کیا بولیں گے، ہینگ، ابھی پرسوں گاڑی میں آ رہا تھا، ہینگ ہو گیا، گھنٹی بج رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے فون پہ، آپ کال کرنے والا یہی سمجھے گا کہ کال نہیں اٹھا رہے، ہماری حالت ہم کو معلوم ہے۔ بہرحال وہ پریشانی شیخ عمر کو یا جزا اللہ خیر انہوں نے دور کر دی اس کو۔ بہرحال بتانے کا مطلب ہم جو ہے پریشانی بولو، موبائل ہینگ ہو گیا کسی کا، پریشانی ہے، کئی قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے کسی کی کوئی پریشانی دور کر دی، آپ کو معلوم تھا وہ، تو ادھر آئیے، ہم بتائیں گے، آپ یہ فارم ایسے بھرنا، یہ ایسے ہے، ادھر آئیے، آپ کو کہاں جانا ہے، کون سی کنٹری جانا ہے، فلاں کنٹری جانا ہے، اچھا کون سا ایئر لائن سے ہے، ادھر آئیے، ہم آپ کو بتائیں گے کہاں ہے، آپ لے جا کر اس کو آپ نے اس کو لائن پہ کھڑا کر دیا، اس کی پریشانی آپ نے دور کر دی یا نہیں کر دی؟ بہن پریشان ہو گئی، کھانا پکنے کے قریب تھا کہ گیس ختم، شوہر کا فون سوئچ آف، پڑوس کی بہن نے اس کی اس پریشانی کو دور کر دیا، اپنا انبوبا اس کو اٹھا کے دے دیا، یہ لیجیے ایکسٹرا رکھا ہو ہمارے پاس، پکا لیجیے آپ کا،
اپنا پکوان مکمل کر پریشانی دور کر دی. کئی مثالیں ہیں بھائی. آپ ہم اچھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ کیا دے گا؟ کرم. قیامت کی ہماری ایک پریشانی کو دور کر دے گا. مجھے ذرا بتائیے آپ, دنیا کی پریشانی بڑی ہے یا قیامت کی پریشانی بڑی ہے؟ آف کورس دنیا کی پریشانیاں کچھ نہیں ہے بھائی قیامت کی پریشانیوں کے سامنے. تو اگر مجھے یہاں کی پریشانیاں اپنے بھائیوں کی دور کرنے سے قیامت کی پریشانیاں میری دور ہوں گی, ایک کروں گا تو ایک, 10 کروں گا تو شاید بھائی 50. ریحان صاحب, شاہد بھائی اگر میں کسی کی 70 پریشانیاں دور کر دوں تو کیا اللہ تعالیٰ میری قیامت کے دن 70 پریشانیاں دور کرے گا؟ جی ہاں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک پریشانی دور کرو گے تو اللہ تمہاری قیامت کے دن کی ایک پریشانی دور کرے گا. ایک وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, تنگ دست ہے آدمی, پیسے وغیرہ کھانے وغیرہ کے مسائل ہیں, آپ نے اس کی تنگ دستی کو دور کر دیا, آسانی کر دی اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, جی ہاں قیامت میں دنیا اور آخرت میں, یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ دنیا اور آخرت پر آپ پر آسانیاں کرے گا. سبحان اللہ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, آپ نے کسی کے عیب کو جانا, آپ کو پتا ہے اس کے اندر یہ عیب ہے, آپ نے ستر فرما, پردہ کیا, ستر پوشی کی, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت پر آپ کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ وَكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ, جب تک آپ اپنے بھائی یا بہن کی مدد میں رہیں گے, 1 سال, 1 مہینہ, کئی سال, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں رہے گا. آپ کسی کا راشن پہنچا رہے ہیں مہینہ, سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, جب تک 5 سال 10 سال تک آپ نے راشن پہنچایا, کسی کے گھر میں دانا پہنچایا, کھانا پانی پہنچایا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتا رہے گا. کیوں؟ جب تک آپ مدد میں رہیں گے اس وقت تک آپ کی مدد کی جائے گی. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. اسی طریقے سے اور بھی اس کی مثالیں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رواہ الترمذی بسند حسن صحیح. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے, کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا. تم زمین پر رحم کرو, تم زمین والوں پر رحم کرو, عرش والا آسمان والا رب تم پر رحم کرے گا. بیویوں پر رحم کیجیے, ظلم مت کیجیے. بیویوں, عورتوں, اللہ سے ڈرو, اپنے شوہروں پر رحم کرو, اپنے ماتحت رہنے والوں پر رحم کیجیے, چھوٹے بھائیوں بہنوں پر رحم کیجیے, اپنی اولاد پر رحم کیجیے. بچے اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ پر رحم کریں, رشتے داروں پر رحم کیجیے, پڑوسیوں پر رحم کیجیے, جانوروں پر رحم کیجیے, آپ کسی پر بھی رحم کیجیے. رحمان آپ پر رحم کرے گا, اور آپ کا رحم, رحمان کا رحم معلوم ہے آپ کو فرق, اس کی ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں, اس کی رحمت کے جیسی کسی کی رحمت نہیں. آپ تھوڑا رحم کریں گے, وہ تو رحمان ہے بھائی, آپ رحمان نہیں ہے نا, آپ رحیم بھی نہیں ہیں. ہاں رحیم بول سکتے ہیں آپ کو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وہ بالمؤمنین رحیم, لیکن آپ رحمان نہیں ہو سکتے. رحمان آپ پر رحم کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض, زمین والوں پر رحم کرو. یہ اسلام ہمارا سکھاتا ہے. ٹیررزم ہے یہ بات کرتے ہو, دہشت گردی, کہاں کی دہشت گردی بھائی. ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا دھرم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, چاہے وہ جانور ہو, انسان ہو, کوئی بھی ہو, چرند ہو, پرند ہو, ان پر رحم کرو. یہ ہمارا دھرم, یہ ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے تاکہ رحمان ہم پر رحم کرے. اس حدیث کو امام ترمذی, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی رحمت, یہ اللہ کا فضل ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث میں ایک اور ایک اللہ کا فضل. ایک آدمی لوگوں کو قرضہ دیتا تھا, دیتے ہیں نا لوگ, لیتے ہیں دیتے ہیں, لین دین ہوتی ہے نا قرضوں میں, قرض دیتا تھا, جب دیکھتا تھا کہ اس سے معاف کر دیتا تھا, قرض دیتا تھا, معاف کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا احق بذلک من تجاوزوا عن عبدی, میں اس سے زیادہ اس کا حق رکھتا ہوں, میرے اس بندے کے گناہوں کو معاف کرو. کیا کرم ہے بھائی, کیا رحم. یہ اس حدیث کو شیخین نے امامین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. اسی طریقے سے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کا کرم آپ پر خرچ ہوگا, آپ اللہ تعالیٰ آپ پر خرچ کرے گا. خرچ بھی آپ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیجئے, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے, وہ بھی صدقہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ پر خرچ کرے گا. رشتے داروں پر خرچ کیجئے, اللہ غریبوں مسکینوں کو دیجئے, اللہ آپ کو دے گا. آپ جہاں بھی خرچ کیجئے اللہ آپ کو عطا کرے گا, آپ دیں گے اللہ آپ کو دے گا. ہمارے دینے میں اللہ کے دینے میں فرق ہے. اللہ کی دین کی تو ہم سب کو ضرورت ہے بھائی, اللہ کا عطا, اللہ کا رزق, اللہ کا کرم ہم سب کو چاہیے, کیونکہ وہ بڑا ہے اور اس کا کرم بھی بڑا ہوتا ہے. وہ دیتا ہے تو بہت زیادہ دیتا ہے, ہم تو تھوڑا دیتے ہیں. تم تھوڑا دو, بہت دے گا بھائی, دو تو ملے گا, نہ دو تو نہیں ملے گا.
دلیل اس کی سنی، بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک بخاری مسلم کی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق علیک، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں، دے میں تجھ کو دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا سنیے، بیویوں سے لڑنے والوں مت لڑو، سنو کیا فرما رہے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك۔ آپ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جو بھی اللہ کے راستے میں، کیوں کر رہے خرچ؟ آپ اپنی تعریف کے لیے، واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کیا ہے، تبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے، اللہ کے واسطے آپ کر رہے ہیں خرچ، تو آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، حتیٰ کہ آپ جو نوالا اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو یا منہ میں رکھتے ہو نوالا، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ نوالے چھین لیتے ہیں، نوالا کھلانا کا، در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں بیوی، اتنا ظلم کرتے ہیں شوہر، پریشان ہیں۔ اللہ سے ڈریں، خرچ کیجیے۔ دیکھیے نوالا کھلانا کیا ہے، کھاتے کھاتے منہ میں ایسے آپ نے نوالا رکھ دیا، اس پر بھی آپ کو، کیونکہ یہ کام آپ نے اللہ کے واسطے کیا، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کا کرم نہیں ہے، بہت ہے۔ اسی طریقے سے جتنا بندہ اللہ نیک اعمال کے ذریعے، اچھائیوں کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرے گا، اللہ اس کے قریب آئے گا۔ جو اللہ کا ہوا وہ اللہ اس کا ہوا، جو اللہ کا نہ ہوا اللہ اس کا نہیں ہوا۔ دیکھیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں۔ سبحان اللہ، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے حساب سے، گمان سمجھتے ہیں سوچ، آپ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ویسے اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے، اچھا سوچے تو اچھا ہوگا۔ اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں، اللہ برا نہیں چاہتا، اللہ ظالم نہیں ہے، آزمائش ہو سکتی ہے، پرکھنا چاہتا ہے، چیک کرنا چاہتا ہے اپنے ایمان کو۔ ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچئے، کیوں؟ کیونکہ آپ جیسا سوچیں گے ویسے اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میں میرے بندے کے گمان کے حساب سے ہوتا ہوں، اور میں میرے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے وہ یاد کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ۔ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے، میں اس کو میرے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ جماعت میں مجھے یاد کریں تو میں ایک ایسی جماعت فرشتوں کی اس میں یاد کرتا ہوں تو اس سے بہتر ہے۔ اگر وہ ایک بالش میرے پاس آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں، وہ چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ، یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم کی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے۔ انسان جتنا اللہ کا قرب حاصل کرے نیک اعمال کے ذریعے، اللہ اس سے زیادہ اس کے قریب آتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو فرصت کو بھی عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے دوسرے خطبے میں ایک دو چار تین حدیثیں ہیں، وہ بھی سن لیجئے اور غور کیجئے کہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا فضل صرف ان لوگوں پر نہیں ہے، میں نے شروع میں اشارہ کیا، جو عمل کرتے ہیں ان کو اوپر تو اللہ کا فضل ہے ہی ہے۔ بعض لوگ عمل کی نیت کر لیں لیکن عمل کرنے کا موقع نہ ملے، ان پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ کی شان ہے۔ سنیے یہ حدیث، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک جنگ میں۔ جنگ بھائی گردن تیر کہیں سے بھی جان نکل سکتی ہے، روح قبض ہو سکتی ہے، دشمن کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ جنگ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا سنو، مدینہ میں، مدینہ سے نکلے تھے ایک جنگ میں، آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ مرد ایسے ہیں، تم جہاں بھی جا رہے ہو اس جنگ میں، کوئی وادی کراس کر رہے ہو، جس راستے پر چل رہے ہو اس اللہ قتال میں، جہاد میں، تمہارے ساتھ پورے اجر میں وہ لوگ شریک ہیں جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے۔ مدینہ میں ہیں، ہم لڑنے جا رہے ہیں، ہم قربان ہونے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ کیوں؟ حبسہم المرض، بیماری نے ان کو روک رکھا ہے۔
مجبوری ان کی بیماری ہے، ورنہ بہت صحت سے ہوتے تو آتے تھے. دیکھیے آدمی نیت ہے نیک کام کرنے کا، اچھے کا، لیکن بیماری رکاوٹ بن گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا جیسے وہ اس نے نیت کی. اس کی مزید وضاحت دوسری سمجھ میں آگے ہوگی، حدیث کلیئر ہے. دوسری حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہاں ہے بخاری کی، اذا مرض العبد، آدمی جب بھی بیمار ہوتا ہے، بندہ جب بھی بیمار ہوتا ہے، اور سافر یا مسافر ہوتا ہے، کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، اس کو اتنے اعمال کا اجر دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے جو وہ صحت اور اقامت کی حالت میں کرتا تھا. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا. سمجھ میں یا نہیں؟ بھائی آپ جدہ میں ہیں، مثال دیتا ہوں، جدہ میں ہے نا، آپ جدہ میں کیا کیا کرتے ہیں؟ اشراق پڑھتے ہیں، قرآن روزانہ پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، بہت سارے کام جدہ میں آپ روزانہ جو ہے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، کئی کام آپ جدہ میں ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں، نیک کام. اب آپ کا سفر ہوا، آپ چلے گئے پاکستان، آپ چلے گئے انڈیا یا کہیں بھی چلے گئے، اب وہ ٹریولنگ کی وجہ سے جدہ ڈیلی لائف میں جو کام کرتے تھے اچھے اچھے، اس سفر کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. سفر ہے نا بھائی، تو آپ جدہ میں رہ کر جو جو کام کرتے تھے بھلے، اللہ تعالیٰ وہ سارے کاموں کا اجر آپ کو دے رہا ہے کیونکہ آپ مسافر ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کام نہیں کر رہا ہے آدمی اور اجر مل رہا ہے، کیوں؟ رکاوٹ، کام نیت تھی اس کی. اسی طریقے سے صحت اور بیماری، ایک آدمی صحت سے تھے، وہ شراب پڑتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، غریبوں کے پاس جاتا تھا، ملتا تھا، فلاں لوگوں کی مدد کرتا تھا، مسافروں کی سب کرتا تھا. ہاسپٹلائز ہو گیا، اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت سے رکھے. ہاسپٹلائز ہو گیا، بیمار پڑ گیا، وہ چل پھر نہیں سک رہا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، اس کا علاج ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ جو صحت کی حالت میں کرتا تھا نا، وہ پورا اجر اس کو مل رہا ہے. وہ اپنے بیڈ پہ جو ہے بستر پر، بیڈ پر ہاسپٹل میں لیٹا ہوا. کیا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ یقیناً ہے بھائی، کرم ہے اللہ کا. کتنا بڑا کرم ہے دیکھیے کہ آپ عمل نہ کرو، آپ آرام کر رہے ہو، آپ کو اجر مل رہا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طریقے سے آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہو، آپ کے لیے دعا دی جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا اجر دیکھیے. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظاهر الغیب الا قال الملك ولك بمثل. کوئی بھی مسلمان پیٹھ پیچھے غائبانہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی مصیبت دور کر دے، اللہ وہ فلاں بھائی، اللہ فلاں بھائی، اللہ دعا کرتا ہے، تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تم کو بھی وہ چیز دے. آپ دوسروں کے لیے خیر کی دعا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے رہا ہے. کہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے. آپ ان کے کہتے ہیں دعائیں کرو، دعا غلط نہیں ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پیٹ پیچھے دعا ہو سکتی ہے. پھر تو آپ اگر کس کی غائبانے میں دعائیں کر رہے ہیں، آپ کو بھی وہ چیزیں بھی دی جا رہی ہیں جو آپ ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم ہے. اسی طریقے سے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، آپ کو پتا ہے قرآن کی آیتیں موجود ہے، جو اللہ کے دین کی کسی بھی طریقے سے مدد کرے، فائنینشلی دین کی مدد، آج کل نہیں، شروع سے دین کی مدد کم ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے یا نہیں؟ دین کی مدد، میں اور آپ چیک کریں، کیا میں اور آپ اللہ کے دین کی مدد، دیکھیں خود کی مدد سبھی کرتے ہیں، پریشان کے سامنے آ جائے تو اس کی مدد کرتے ہیں، مسافر کی مدد کرتے ہیں، بیوہ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، جو سب اچھے اچھے کام ہیں. اللہ کے دین کی مدد. ابھی جیسے میں نے کہا کل ایسے کئی لوگ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا ہوا، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، اندر سے پورا ریڈی ہوں لیکن گاؤں مشکل ہے، گھر کا مسئلہ ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں، سمجھ رہے نا؟ دین میں آنا چاہتا ہے لیکن پریشان ہے. تو بعض لوگ آ جاتے ہیں پریشان ہے. ابھی آج ہی دعوت سینٹر میں بتایا کسی نے، ایک آدمی جو ہے تقریباً 10 سال پہلے، نہیں 10 سال نہیں، کچھ سال پہلے ایمان لے کر آئے اور کئی مہینوں کا جو ہے ان کا تنخواہ رکی ہوئی ہے، پریشان ہے، اطلاع نہیں تھی، آج ہی اطلاع ملی، پریشان لوگ ہیں. تو دین کی مدد ہے، ایسے نئے لوگوں کی مدد جو اسلام میں داخل، دین کی مدد. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن، ایک دین کی مدد کی کئی شکلیں، میں مثال دے رہا ہوں، صرف ایک، کئی شکلیں ہوتی دین کی مدد کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ کی مدد، کیا مطلب اللہ کی مدد؟ اللہ کے دین کی مدد. اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اسی طریقے سے
آدمی خیر کے کام کرے، برابر بہت ساری چیزیں، ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ صبر کریں گے تو اللہ آپ کو صبر کا بدلہ دے گا. عفت، اپنے آپ کو مانگنے سے ٹھیک ہے بچائیں گے. پاک دامنی جس کو کہتے ہیں، شاید پاک دامنی نہیں، اپنی عفت کہتے ہیں اس کو. عفت کہ آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں مانگنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو جو ہے غنی کر دے گا، آپ کو مالدار کر دے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. جو بھی مصیبتیں پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں، تو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. حدیث شریف میں ہے جس کو ابن عساکر نے روایت کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے قرار دیا صحیح الجامع میں، کہ جتنی آپ پریشانی ہوگی اتنی زیادہ اللہ کی مدد آئے گی. جتنی آپ کے زندگی میں پریشانیاں ہوں گی مدد بھی اللہ کی اتنی زیادہ آئے گی، اور جتنی مصیبت بڑی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ صبر کی بندے کو توفیق دے گا. یہ بھی بڑی اہم ترین حدیث ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، آخر قول ان کا سن لیجیے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں آدمی جیسے معاملہ کرتا ہے، جیسے اس کا تعامل ہے لوگوں کے ساتھ، جیسے وہ عمل کر رہا ہے دنیا میں، ویسے ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اس کو عطا کرے گا. اللہ کی ذات کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اس کے صفات کے جیسی کوئی صفات نہیں ہے. اگر اللہ نے کوئی ایک چیز نہیں دی تو اس سے بہتر چیز اس کو ضرور عطا کرے گا. اگر اللہ نے بیماری دی ہے تو اللہ شفا بھی دینے والا وہی ہے. اللہ نے اگر فقر و فاقہ میں رکھا ہے تو اللہ تونگری اور بے نیازی مالداری بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ موت دے گا تو پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا. اور اگر اللہ نے ہمارے ماں باپ کو یعنی آدم اور حوا کو جنت سے نکالا ہے تو ان لوگوں کو دوبارہ بہتر طریقے سے جنت میں داخل بھی کرے گا. تو ہمارا رب ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، آزما کر بھی، اور محروم کرتا ہے تو بھی عطا کرتا ہے، بیماری دیتا ہے تو اس کے ساتھ صحت بھی لگی ہوئی رہتی ہے. لہٰذا اپنی ظاہری حالت کو دیکھ کر بندہ پریشان نہ ہو، اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا، بڑا کرم والا اور بڑی شان والا ہے. یہ چند نصوص تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جس سے ہم کو یہ واضح طور پر معلوم ہوگا، پہلے بھی معلوم تھا، ہمارا ایمان بڑھ گیا ہے یہ سن کر یہ آیتیں اور حدیثیں کہ ہمارا رب بڑا کرم والا، بڑے فضل والا ہے. اب ہم کو جب یہ یقین ہے کہ ہمارا رب بہت کرم والا، بہت فضل والا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو مجھ کو اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب ہمارا رب اتنا بڑا ہے تو پھر اس رب کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کریں، خوب نیکیاں کرتے جائیے. کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ کا کرم ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اہل ایمان ہیں. اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ان لوگوں پر ہوتا ہے جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں. برائی کرنے والوں کے لیے تو نہیں ہوتا ہے نا اللہ کا کرم. لہٰذا اس کریم کے کرم کو پانے کے لیے آپ دنیا میں اچھے بنیے. دنیا میں میں اور آپ جب بھی ہم کو موقع ملتا ہے نیکی کر گزریے. کیا پتا کل کے صبح نیکی کرنے کے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی، آج ہی نیکی کر لیں. کیا پتا کل کا دن ہماری زندگی میں نیکی کرنے کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا. کتنے لوگوں نے پلاننگ کی کہ بعد میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، نیکیاں کریں گے، توبہ کر لیں گے، سب چیز ہر حرام کام چھوڑ دیں گے اور تقوی کی زندگی گزاریں گے. ابھی 4-5 سال کے بعد ایسے، لیکن موت کے آغوش میں وہ چلے گئے، قبروں میں وہ سو رہے ہیں. زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں. نیکی کے لیے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. نیکی آج ہی کریں، ابھی کریں جو کر سکتے ہیں. قیامت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی نیکی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک پودا زمین میں لگا سکتا ہے، قیامت آنے سے پہلے لگا دو. پودا زمین میں لگانا، پلانٹ چھوٹا سا، کیونکہ وہ درخت بنے گا، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، آپ تو چلے گئے دنیا سے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھے اور جتنی نیکیاں خیر کے کام کر سکتا ہے کر لے. انتظار نہ کرے کسی وقت کا، کسی دور کا، کسی زمانے کا، کیونکہ زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچانک موت آتی ہے، موت بتا کر نہیں آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے نیک اعمال کی. اللہ تعالی بہتر زندگی گزارنے والا ہم سب کو بنائے، ایمان اور خیر اور عمل صالح کی زندگی گزارنے والا ہم سب کو بنا دے. اے اللہ تو اپنے فضلوں سے، اپنے کرموں سے ہم کو محروم نہ کرنا. تیرا بڑا فضل ہم پر ہو، تیرا بڑا کرم ہم پر ہو. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.